اچھا، اس سے پہلے متعدد مرتبہ ہم آپ کے سامنے ایسی سٹوریز، ایسے واقعات، دل خراش واقعات بھی لے کر آئے ہیں جب لوگ اچھے فیوچر کے لیے، روشن مستقبل کے لیے غیر قانونی طریقے اپنا کر باہر جاتے ہیں اور پھر جن حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، بیرون ملک جانے کا خواب پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک ڈراؤنی حقیقت بن گیا ہے۔ انسانی اسمگلروں کے باعث عراق میں 30 پاکستانی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ عراق میں محبوس اور جیلوں میں قید پاکستانیوں پر بدترین تشدد بھی کیا جا رہا ہے، یہ رپورٹ ہوا ہے، اور نوجوانوں پر تشدد کی ویڈیوز پھر اہل خانہ کو بھجوائی جاتی ہیں۔ اب سوچیں ان پر کیا بیتتی ہوگی، وہ کیا سوچے بیٹھے تھے اور کیسی ویڈیوز انہیں مل رہی ہیں۔ متاثرہ نوجوانوں کی لبائقین نے پھر وکیل کے ذریعے صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر کو خط لکھے ہیں۔ نوجوانوں کو غیر ملکی کمپنی میں ملازمت دلوانے کا جھانسا تھا، جیسا کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، اور پھر ان کو عراق لے جایا گیا۔ اب ہر پاکستانی کے بدلے مزید 10 سے 20 ہزار ڈالرز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اس کے بعد انہیں ریلیز کیا جائے۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ فیملی اور پیرنٹس کا بہت بڑا کردار ہے۔ نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی جتنی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ فیصلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے اس بات کی کہ ظاہر ہے آپ لوگوں تو تجربہ رکھتے ہیں اس چیز کا، تو ان کو ڈسکریج کریں اس چیز سے کہ غیر قانونی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر قانونی طریقے سے جب آپ جا رہے ہیں تو آپ اس پہ بھی پیسے اچھے خاصے لگا رہے ہیں۔ یا تو ہو کہ آپ لوگ اس میں 2-3 لاکھ میں چلے جائیں، آپ اس میں بھی 15-20 لاکھ لگا رہے ہیں، آگے جا کے پھر آپ تشدد آپ پہ کیا جاتا ہے اور پھر آپ کے لبائی سے اور پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آفیشیل طریقے سے جایا جائے۔ چلیں، تو اس کا حل کیا نکل سکتا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ علی چنگیزی سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ سندھو صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا، جو 30 پاکستانی ہیں انسانی اسمگلرز کے چنگل میں پھنس گئے، عراق کیسے پہنچے یہ؟ کیونکہ پہلی بار میں یہ سن رہی ہوں، ادروائز تو ہم دوسرے ڈیسٹینیشن سن رہے ہوتے ہیں۔ جی چنگیزی صاحب۔ جی بہت شکریہ میم۔ سب سے پہلے آپ نے روٹ کی بات کی ہے کہ یہ جو 30 نوجوان جو اس وقت عراق کی جیلوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ عراق پہنچے کیسے؟ دراصل یہ سٹوری ہے کہ ایک انٹرنیشنل ہیومن سمگلنگ گینگ ہے جس کے سرگنا وہ آپریٹ کر رہا ہے ایران میں، پاکستان میں اور عراق میں، جس میں نہ صرف مرد ہیں بلکہ خواتین بھی ہیں، اور عراقی پولیس کے اندر موجود کالی بھیڑیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایجنٹس مافیا بہت ایکٹیو ہے۔ ایجنٹس ان جو نوجوان ہیں جن کا تعلق زیادہ تر غریب خاندانوں سے ہے، ان کو یہ روشن مستقبل کے سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ عراق کے اندر امریکن آئل کمپنیز ہیں اور بہت بڑی ادھر انویسٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں، لہٰذا اگر آپ جاتے ہیں تو ماہانہ آپ کو ڈالرز کی مد میں آپ کو پیمنٹ کی جائے گی، سیلریز کی مد میں۔ لہٰذا ان سے 3-5 لاکھ روپیہ لے کے ان کو کسی کو زیارات کے ویزے کے اوپر ایران لے کے جایا جاتا ہے لیگلی، آگے پھر جو مہران بارڈر ہے عراق اور ایران کے درمیان، اس کے ذریعے ان کو عراق منتقل کیا جاتا ہے۔ کسی کو پاکستان سے ہی حالانکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم آپ کو لیگلی لے کے جائیں گے، لیکن جب یہ ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ان کو مجبوراً ڈنکی لگا کے ہی جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کی صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ جیسے ہی یہ پاکستانی نوجوان عراق پہنچتے ہیں تو وہاں پر پرائیویٹ ٹارچر سیلز موجود تھے جن کو لیڈ کر رہے تھے، جس میں شہریار خان کا نام بتایا گیا ہے، عرفان باس کا نام بتایا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے اور لوگ ہیں جو پرائیویٹ ٹارچر سیلز انہوں نے قائم کیے ہیں عراقی پولیس کے اس کے ساتھ مل کر، اور وہاں پر ان بچوں کے اوپر ان کے منہ میں پخانہ کیا جاتا ہے، ان کے جنسی اعضاء کے اوپر کرنٹ لگایا جاتا ہے، ان کے جنسی اعضاء کو کاٹا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ اب اویئرنیس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، یہ ذرا سمجھائیے کہ ہم تو اپنے پروگرام کے تھرو بھی بارہا اویئر کرتے ہیں لوگوں کو، اور کیوں یہ ایجنٹس جو ہیں، یہ جو نیٹ ورک ہے، چلیں ٹھیک ہے جن کا سرغنہ ہے وہ دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، لیکن ایجنٹس تو پاکستان میں ہوتے ہیں نا، ان کا پورا نیٹ ورک کیوں نہیں ڈیبنک کیا جاتا؟ بالکل، ایجنٹس مافیا کے خلاف حکومت نے پہلے بھی بہت کارروائیاں کی ہیں اور کارروائی مزید ہونی چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے، بجائے کہ میں صرف ون سائیڈڈ بات کروں کہ میں ان کا وکیل ہوں اور انہی کی بات کروں۔ ایسے بھی میرے کلائنٹس موجود ہیں جن کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی ہے عراق کے اندر، یہ جو انٹرنیشنل ہیومن سمگلنگ گینگ ہے اس نے زیادتی بھی کی ہے، اس کے باوجود وہ اپنا بچہ بھیج رہے ہیں، دوسرا بچہ عراق میں ڈنکی لگا کے بھیج رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے آئیں۔ اس کے بعد ایجنٹ مافیا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایکٹیو ہے، اور یہ ایسا انٹرنیشنل ہینیس کرائم ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ٹیکنیکلی بڑا امپاسبل سا کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہ 10 سے 20 ہزار ڈالر پر پاکستانی مانگ رہے ہیں،
تو کیا کیا جا سکتا ہے, کیسے واپس لایا جا سکتا ہے ان پاکستانیوں کو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. میں نے جو اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, منسٹری آف فارن افیئرز اور دیگر اداروں کو, اس کے اندر جو میری گزارشات ہیں, پاکستان ممبر سٹیٹ ہے, عراق ممبر سٹیٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا. یونائٹڈ نیشنز کے اندر یو این کنونشن اگینسٹ ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم موجود ہے. اس کا آرٹیکل 17 بات کرتا ہے پریزنرز کو ٹرانسفر کرنے کی. اگر یہ پریزنرز ہیومن سمگلنگ کا شکار ہو چکے ہیں تو ان کو ہم کرمنلز نہیں کہیں گے بلکہ ان کو ہم وکٹمز کہیں گے. اور یہی بات ہے کہ پاکستان کا پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 بھی اس طرح کے لوگوں کو وکٹم کہتا ہے, کیونکہ ان کی وکٹمائزیشن ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. لہٰذا آرٹیکل 17 یو این کنونشن اگینسٹ ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم, اس کے مطابق ہم نے ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آپ عراق کی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں, ایگریمنٹ کریں کہ ہمارے ان نوجوانوں کو پاکستان کی جیلوں میں ٹرانسفر کیا جائے. اس کے بعد آرٹیکل 18 ہے جو بھی ٹرائل پروسیڈنگز ہیں ان کو پاکستان میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. 19 ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, انٹرنیشنل جے آئی ٹی کی ہم نے مانگ کی ہے, ہم نے ریکویسٹ کی ہے, سجیشن دی ہے کہ انٹرنیشنل جے آئی ٹی بنائی جائے تاکہ یہ جو فیکٹس ہیں جو فیملیز ایون کہ مجھے بھی بتا رہی ہیں, میرے پاس بھی جو سرسری انفارمیشن ہے اس کی بنیاد کے اوپر میں نے اپلیکیشن کو آگے بھیجا ہے. لہٰذا انٹرنیشنل اور نیشنل جے آئی ٹی بنائی جائے جو اس انٹرنیشنل ہیومن سمگلنگ گینگ کو اور وکٹمز کو جو بھی ریئلٹی ہے اس کو ڈگ آؤٹ کر کے اس کو آگے جو بھی لیگل ریمیڈیز ہیں اس کو لے کے جایا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دیکھیں ذمہ داری مجھے لگتا ہے کہ پھر یہاں پر اب آبویسلی وہ ان کو وکٹمز کہا جائے گا, لیکن پیرنٹس کا بہت بڑا کردار ہے. وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ وکیل صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ آلریڈی جو ہے وہ وہاں پر آپ سے بجا میں ہے اور دوسرے بچے کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ ڈالرز کی لالچ میں کہ پیسے آئیں. تو یہ شارٹ کٹس نہ تلاش کریں اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی ڈسکریج کریں کہ آفیشیل طریقے سے جائیں, ورنہ اپنے ملک میں عزت کی اور حلال روزی کمائیں. لیکن ظاہر ہے اس وقت پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے ان پاکستانیوں کو وہاں سے واپس لایا جائے. اب دیکھتے ہیں اس کے لیے طریقہ کار کیا اپنایا جائے گا.